ہوگی، اور جو بندہ دسترخوان سے پہ گرے ہوئے چاول کو، روٹی کو اور ٹکڑوں کو بطور عاجزی کے اللہ کی روزی اٹھا کے کھائے، اللہ اس کی نسل میں ہمیشہ بے عیب اولاد پیدا فرمائے، خوبصورت اولاد پیدا فرمائے۔ آج کل لوگ گرتا ہے تو اٹھا کر کھانے میں شرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا لقمہ گر گیا اور روم گئے ہوئے تھے یا رومیوں کے درمیان کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا تو کچھ صحابہ جو جونیئر تھے انہوں نے سوچا کہ اب یہ تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائیں گے اور رومی ہنسیں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ بڑے لوگ تھے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں، چلو نکلے یہاں سے، ہم دولت کی بنیاد پہ، تخت کی بنیاد پہ، تاج کی بنیاد پہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، ہمارے یہاں بڑائی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو جتنا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنی ہی بلندی رکھتا ہے۔ تو جونیئر نے سوچا کہ یہ جو ہے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، صاحب اقتدار ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا برا ہو تمہاری سوچ کا، کیا ان اجمیوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ یہ جو کہتے رہے، میں تو میرے محبوب کی لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھاتے تھے، میں اٹھا کے کھاؤں، ہمیں کسی سے کیا لے۔ اور آج میری قوم ایئرپورٹ پہ پانی پیے تو بیٹھ کے پینے میں شرماتی، لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑ لوگوں کو، لوگوں سے ہمیں کیا لینا، ہمیں تو جنت آمنہ کے لال سے لینا ہے، کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر اتنا حسن ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو، اپنے مذہب پر ہر جگہ عمل کرو، کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگے، برا لگتا ہے تو اپنے گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھائے، ہمارا کسی سے کیا لینا، ہم تو آمنہ کے لال کے غلام ہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام، جگر ہم کو کسی سے کافی ہے، بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اور یاد رکھنا اسلام پہ عمل کرو گے تو اسلام کبھی ذلیل ہونے نہیں دے گا، بس نیت اچھی ہو۔ آج لوگ ڈرتے ہیں، ٹوپی پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی مذہبی شناخت پہنو، داڑھی رکھیں گے تو کیسا لگوں گا؟ منافق تو نہ بنو۔ جب کہتے ہو کہ سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ تھے، تو جب حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی تو پھر کیسے لگو گے؟ کائنات کا جب سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا تھا، ارے کائنات میں اللہ کا محبوب داڑھی والا تھا، تو جس کی داڑھی نے حسن میں اضافہ کر رکھا تھا، تو داڑھی حسن کو ختم نہیں کرتی، بلکہ داڑھی ہمیشہ حسن میں اضافہ کیا کرتی۔ منافق بن کر نہ سوچو، مومن بن کر سوچو۔ یہ کیا ہے؟ کیسا لگوں گا؟ میں تو کہتا ہوں ارے کیسا بھی لگوں، خدا کی قسم جو میرے محبوب کی سنت ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ آج تو لوگ کہہ رہے ہیں جن کے چہرے پہ داڑیاں ہوتی ہیں ان کو گلے کا کینسر نہیں ہوتا، آج لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کے کہنے سے کیا؟ ہم نے کینسر سے بچنے کی نیت سے داڑھی نہیں رکھی، ہم نے تو اس لیے رکھی ہے کہ محبوب نے رکھ لی، اسی لیے ہمیں فائدے اور نقصان سے کیا لینا، ہم تو محبوب کی اداؤں کو دیکھتے، ہم تو یار کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، دنیا فائدہ نقصان کی بات کرتی رہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمیں ثواب کی سوداگری سے کیا، ہم تو ادائے محبوب دیکھتے۔ ایک صحابی تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے تو روزانہ الٹی طرف، مسجد نبوی کی الٹی طرف بیٹھا کرتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا سیدھی طرف بیٹھنا افضل ہے، الٹی طرف پہلے آگے کیوں بیٹھتے جبکہ سیدھی طرف جگہ خالی ہے؟ فرمایا میں ثواب کا سوداگر نہیں ہوں، میں ثواب کا سوداگر نہیں ہوں، الٹی طرف اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میرے محبوب کا حجرہ ہے، حبیب نکلیں گے تو پہلے میری نظر پڑے۔ یہ عاشقوں کی ادائیں ہیں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں نا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا نہیں۔ ثواب والے بچیں گے پھنسیں گے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن عشق والوں نے تو بچنا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے عشق کرتے اٹھنا اس کے ساتھ ہے، اور جب ان کے ساتھ اٹھیں گے ان کے دامن میں پناہ لے کر تو ان کے بھائی کہتے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ نعرہ تکبیر سے نسبتیں مضبوط کرو، آقا سے نسبت مضبوط کرو، تو بات دور نکل گئی۔ اپنے مذہب میں خوبی ہی خوبی ہے، احساس سے کمتری کا شکار ہونے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں لوگ کیا کہے، چھوڑو لوگوں کو، لوگوں نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے دکھ کے،
لوگوں نے ہمیں دیا کیا سوائے مسائل کے، لوگوں نے ہمیں دیا کیا سوائے ذلت کے؟ ہاں یہی آمینہ کا لال تھا جس نے عزتیں دی، جس نے وقار دیا، جس نے عظمت دی، جس نے شان دی، اور اللہ کی عزت کی قسم جنت بھی ملے گی تو انہی کے ہاتھوں سے ملے گی، کوثر بھی ملے گا تو انہی کے ہاتھوں سے ملے گا۔ اس لیے ان کے بن کے رہو، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضور سے نسبت مضبوط کرو، حضور کے ہو جاؤ، اور جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ وقت کا امام ہو جاتا ہے۔